افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہوتے تو ان کے اعمال ایسے نہ ہوتے نا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور جب قرآن سمجھ نہیں آتا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دل گویا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک دروازہ بھی ہے جس کو تالا لگایا گیا ہو، تو تالا نہیں کھولا جائے گا، دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو دل تک سامان کیسے جائے گا؟ یعنی ایسے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہوتا، قرآن بھی داخل نہیں ہوتا، جو بند ہو، جو ریسیپٹیو نہ ہو، جو ہدایت کو لینا نہ چاہے۔ تو ہم سب کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم لینا چاہتے ہیں، کیا اس ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو دیر ہی نہ لگے کسی اپرچونٹی کو اویل کرنے میں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل آراستہ کر دیا ہے اور انہیں لمبی امیدیں دلائی ہوئی ہیں۔ شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر بڑی ہے، تم کیوں لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو، یا یہ کہ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تمہیں انجوائے کرنا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو اتنی پابندیوں میں باندھ رہے ہو، تمہارے اپنے ریلیکس کرنے کے دن ہیں، تم کیوں روز پڑھنے چل پڑتے ہو۔ یعنی طرح طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کو ایسا احساس دلاتا ہے کہ جس سے وہ نیکی کی طرف بڑھ ہی نہ سکے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے کہ ہم بعض کاموں میں ضرور تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے۔ استغفر اللہ۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے کسی مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر جو لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے یہی حال کرتے ہیں۔ موت کے وقت کفار کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ مارتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو روح وہ لینا چاہتے ہیں وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، تو اسے مار کے سختی سے زور سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو غصہ دلایا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جب نیکیاں ہی پلے نہیں رہی تو موت کے وقت کی سختیاں تو ہوں گی۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ اللہ ان کے خبث کو ضرور ظاہر کرے گا، یعنی دل میں انہوں نے جو نفرتیں اور حسد اور بغض رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو ضرور وہ سب دکھا دیں، اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہر منافق کی نشاندہی کر دیتا، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہے اور باطن کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی انسان کی گفتگو، اس کی حرکات و سکنات اس کے دل کا راز کھول دیتی ہیں۔ لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا سنسیئر ہے۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی طرف خود بخود آپ کھنچتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سادہ لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ آپ کی بہت خوش آمد کریں گے لیکن آپ کو ذرا نہیں بھائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی خاص قدر نہیں ہے ہماری، اور بعض مواقع کے رویوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، یہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور عنقریب وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے والے کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، کیونکہ ارتداد اور نفاق یہ عمل برباد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح کبیرہ گناہ اور فواحش یہ بھی اعمال برباد کر دیتے ہیں۔
یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے۔ بعض اوقات انسان کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں بھی ساری ڈیلیٹ ہو جاتی، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کبھی انسان ریاکاری کرتا ہے، کبھی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی احسان کر کے کسی کے ساتھ اس کو جتاتا ہے یا اذیت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر اتنے عقل مند نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، عمومی بات کر رہی ہوں، ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں۔ کیونکہ اگر وہ تھوڑے سمجھدار ہوتے تو کسی نہ کسی طرح اپنے فائنینسز کو مینیج بھی کر لیتے۔ تو اکثر آپ کا یہ میرا مشاہدہ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا، ڈسپلن کرنا، مینیج کرنا اس کچھ آتا نہیں، جس کی وجہ سے اگر ان کے پاس کچھ ہوتا بھی تو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے نہیں۔ باقی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن انسان کی ایفرٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مثلاً آپ ان کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ ان سے ساتھ کچھ کام بھی کہتے ہیں کہ اچھا اس پیسے سے یہ لے لینا، اس کام سے یہ کر لینا۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا ان کو سمجھ آتا ہے نا، وہ کرتے ہیں۔ پھر اگلی دفعہ آپ کہتے کیا ہیں ان کو؟ تانا دیتے ہیں نا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت غصہ کنٹرول کرنا، کیونکہ جیسے اپنے بچے بھی بات نہ سمجھے تو غصہ آتا ہے نا، کیا بات ہے، میں 10 دفعہ سمجھا چکی ہوں، پھر وہی حرکت ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کے غریب رشتہ دار یا آپ کے ایسے قریبی لوگ ہیں کہ جن کو آپ مدد دیتے ہیں، اس میں بڑا احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں ان کی کسی حرکت پر، اور پھر آپ ان کو اگلی پچھلی سنائیں اور تانے دے کے اپنے سارے اعمال برباد کریں۔ تو اس سے بچنا ہے اس وقت، خصوصاً اللہ کی مدد سے اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا، اپنے لہجے کو بھی، اور اگر آپ نے غصے والا میسج کر دیا تو اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اچھا سا میسج کرنا ہے، پھر سمجھانا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس نہ تم کمزور بنو اور نہ تم دشمن کو صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی بلند و غالب ہوگے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کے اجر کم نہ کرے گا۔ اتنی خوشخبری ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا۔ اگر وہ تم سے ان کو طلب کر لے پھر وہ تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ یعنی اگر اللہ تم سے سارے زائدہ ضرورت مال کا مطالبہ کر لے تو پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس وقت ہمیں چوائس دی ہے نا، جتنا چاہو کرو، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ میں تو حد لگا دی، لیکن باقی تو ہماری مرضی۔ تو اللہ نے پیدا کیا تھا نا، اس کو پتہ ہے ہم کتنے کمزور ہیں۔ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بڑا نیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہم روایتی طور پر، خاندانی طور پر جب صدقہ کرنے کی باری آتی تو کہاں کرتے ہیں؟ صرف کسی غریب کو، مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی یعنی اس طرح کے جہاں غریبوں وغیرہ کو، یا کسی بیمار کو۔ لیکن دین کے لیے خرچ کرنا یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اچھا دین کے لیے نہیں، دین تو مفت پڑھایا جانا چاہیے۔ تو فرمایا سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، وہ تو تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم کچھ کر لو۔ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تم نہیں دین کی طرف آؤ گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ تو وہ دعا بھی ہے نا، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اللہ مجھ سے ہی اپنے دین کی خدمت لیتا رہا اور مجھے نہ بدلنا، میں اس کام کو کبھی نہ چھوڑوں۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کر دی۔
6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈوا لی اور قربانیاں کر لی۔ نیز اس موقع پر چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ نے کفار کی شرائط پر صلح کو بہتر سمجھا۔ یہ صلح حدیبیہ کہلائی۔ واپسی پر مدینہ آتے ہوئے یہ سورت اتری، سورت فتح، جس میں اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، اور واقعی یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح قرار دیتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا، آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے قصور بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے۔ پیغمبر گناہ نہیں کرتے، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے قصور بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے۔ یاد رکھیے پیغمبر گناہ نہیں کرتے، اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا امور ہیں، یعنی وہ چیز جو اول درجے سے دوسرے درجے میں آ جائے، وہ پیغمبر کے حق میں کمی شمار ہوتی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آزمائش کے بعد یہ قیمتی آیات نازل ہوئیں، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، وہ جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں ان پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کی یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو جس نے عہد توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہی ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو وہ جلد ہی اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہاں بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 1400 مسلمانوں سے لی تھی۔ ان قریب بدویوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر لیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک ہوگا اگر اس نے تمہارے بارے میں کسی نقصان یا نفع کا ارادہ کیا، بلکہ اللہ تو اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی، اور تم نے برا گمان کیا، اور تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں لے لو تو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ ضرور کہیں گے ہمیں اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یعنی غزوہ خیبر کی نوید ہے اور وہاں کی کامیابی کی جو اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر دی۔ تو منافقین جو ساتھ نہیں آئے تھے وہ اب کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو کہا نہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں. آپ کہہ دیجئے اللہ پہلے سے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے. بس وہ ضرور کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. یہ مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ تسلی میں رہیں. آپ بدویوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے. تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. لیس علی الاعمی حرج، نہ بینا پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا تو وہ اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں بطور انعام قریبی فتح عطا کی. بیت رضوان میں شریک صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ ایک مشکل وقت میں انہوں نے آپ کی مدد کی، بیعت کی تھی، اور بہت سی غنیمتیں بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، تو اس نے تمہیں یہ جلد ہی عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے رستے پر چلائے. اور کچھ دوسری غنیمتوں کا بھی جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا، اور پھر اس کے بعد مزید فتوحات کا راستہ کھل گیا، اور یہ مسلمان یہ ساری غنیمتیں اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ کرتے تو یقیناً وہ پیٹھ پھیر لیتے، پھر وہ کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز بدلنے والا نہ پائیں گے. سنت اللہ، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی جنگ نہ ہوئی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کی تھی، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا. اور اگر کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دو گے، یعنی جو مکہ میں پہلے سے مسلمان ہوئے تھے، تو لا علمی میں ان کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ جاتا، تو تمہیں پھر جنگ کی اجازت دی جاتی، تاکہ اللہ جسے اپنی رحمت میں داخل کر لے، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے. اگر وہ الگ الگ ہو گئے ہوتے، یعنی مسلمان الگ ہوتے، تو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا نہایت دردناک عذاب دیتے. جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں جاہلیت جیسی ضد رکھ لی، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی، اور ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور سکینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ صبر و تحمل، حوصلہ، کہ مسلمانوں نے کس اچھے طریقے سے کفار مکہ کی جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا، کہ نہ تو وہ مشتعل ہوئے اور نہ ہی کوئی ناحق بات زبان سے ادا کی، اور نہ ہی اپنے کسی عمل سے کفار کو لڑائی چھیڑنے کا موقع دیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کی حالت میں ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور ترشواتے ہوئے، تم ڈرتے نہ ہوگے، اور وہ اس کو جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے، تو اس نے پہلے سے قریبی فتح عطا کر دی. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبر دی کہ ہم مکہ داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو لوگ خوش ہو گئے، لیکن وہ تو حدیبیہ سے واپس پلٹ آئے تھے. ان کو یہ ہوا کہ کیا پیغمبر نے سچ کہا تھا ہم سے؟ تو اس کے جواب میں یہ بات کی گئی کہ اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا،
اور تم ضرور ایک دن داخل ہوگے، اور پھر اگلے سال گئے وہ عمرے پر۔ تو بعض اوقات خواب میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کب پورا ہوتا ہے، اور پھر بار بار کہتے ہیں ہم نے تو خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ خواب پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن ہر خواب کے پورا ہونے کا تعبیر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ رات سورۃ یوسف سنی ہوگی آپ نے، تو کتنے سالوں کے بعد جا کر وہ خواب پورا ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں۔ اچھا، یہاں چھوٹی سی ایک بات کر دوں۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بحث کی کہ یہ آپ لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا ایک جگہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اور دوسری جگہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو یہی وہ مقام ہے جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے دین والوں کی پہچان، رکوع اور سجدے کرتے ہوئے پائیں گے آپ ان کو۔ یہ نہیں کہ بس مسجد میں سلام پھیرا اور وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھاگ نکلے۔ ہم سب کو سنتوں کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، نوافل پڑھنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عادت تھی، یہ ان کی پہچان تھی۔ ہمارے تو فرض بھی ڈھنگ کے ادا نہیں ہو رہے، ہم کس دین پر اور کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے دنیا کا کاروبار بڑا ہو جائے، وہ تہجد اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ زیادہ امیر ہو جائیں۔ وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور یہی ہم سب کی نیت ہونی چاہیے۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غضبناک کرے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے بخشش اور بڑے اجر کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ محمد کو رسول اللہ کہنے کے بعد اور کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑا آنر یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ کوئی اپنے سے محنت کر کے نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو دے۔ اور اب تو ختم ہو گیا معاملہ نبوت کا، رسالت کا۔ اور والذین معہ میں صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر جو لوگ ان کے طریقے پہ چلے وہ سب شامل ہیں۔ اور پھر یہاں مسلمانوں کے دل آپس میں رحماء بینہم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی آپ کسی کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، وہ آپ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ آپ کسی کے لیے اسٹرینتھ بنتے ہیں، وہ آپ کے لیے بنتا ہے۔ اب یہ جو سجدے کے نشان ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جو متھے پہ گٹا پڑ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہو۔ نمازیوں کے چہرے بارونق ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک الگ طرح کا سکون ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی عام طور پر بھی نیکی اور گناہ کے اثرات چہرے پر آتے ہیں۔ سورۃ الحجرات، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رسول سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول وہی کہتا اور کرتا ہے جس کی وحی اسے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کو اپنا رہبر مانیں، ان کو فالو کریں، ان کا اتباع کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کیا کرو۔ یہ ادب ہے، احترام ہے۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ہمارا دین ادب کا دین ہے۔
اور مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو کس طرح بیہیو کریں، یعنی جہاں اپنے قول یا فعل میں آپ سے آگے بڑھنے سے روکا گیا، اسی طرح آپ کے سامنے بولنے کی کیفیت میں بھی آپ سے آگے جانے کو، اوپر اونچا آواز کرنے کو منع کیا گیا۔ تو آپ کی مجلس کے کچھ آداب تھے۔ اسی طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، کہ جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو او فلاں او فلاں، نام لے کے ایسے مت پکارو۔ یا رسول اللہ کہہ سکتے تھے صحابہ، یا نبی اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن نام نہیں لیتے تھے۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل، یعنی ان کے دلوں کو جب جانچا گیا تو اس میں تقوی پایا گیا۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست نہ رکھنے والے کا دل تقوی سے خالی ہے۔ یاد رکھیے، اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں دنیا میں، لیکن آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو جب قرآن کا تو ہم ادب کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات حدیث کا ادب نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث ہی تو ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ ایسے عجیب طرح بے لحاظی سے بات کرتے ہیں۔ اور جس مجلس میں حدیث پڑھائی جا رہی ہو وہاں پر ادب احترام سے بیٹھنا چاہیے، اور جو کہا جا رہا اس کو کنڈیم کرنا یا اس کے اوپر حجت بازی کرنا وہ بھی درست رویہ نہیں۔ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ہمیں اتباع کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اول تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو سمجھ نہ آئے، اگر نہیں آئی تو ہماری اپنی عقلوں کا قصور ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی آن لائن بھی کلاسز ہونے والی ہیں تعلیم الحدیث کی۔ ہمارے بچوں کے اندر عام طور پر اس طرح کا وہ ایک اسلامی ادب اور لحاظ اور وہ مینرز نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جس کلچر میں وہ رہتے ہیں اس کے اثرات زیادہ ہیں، اور ایک نارمل سی بات ہے یہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کی پیروی کریں تو وقت نکالنا ضروری ہے۔ دنیا کے باقی کام ہوتے رہیں گے، ساری زندگی کام ہی ہے، لیکن انسان کو آگے بھی جانا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ علم بے حد ضروری ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ بدو لوگ تھے، مدینہ والے تو ایسے نہیں کرتے تھے، وہ تو سیکھ گئے تھے، ان کی تو تربیت ہو گئی تھی۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کے شاعر کا ادب احترام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، اور پھر ایسی جگہوں کا ادب جہاں یہ سب پڑھایا جا رہا ہو، ایسے لوگوں کا ادب جو یہ سکھانے والے ہوں، اور تقوی والا کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ دین اور دنیا کے معاملات کو درست اسلوب پر چلانے کے لیے یہ بہت اہم ہدایت دی گئی ہے کہ جب کوئی خبر لے کر آئے کسی چیز کے بارے میں تو اس پہ فوراً ایکشن نہ لو، اور خاص طور پر ایسا شخص جو بہت ریلائبل نہ ہو، بلا تحقیق عمل نہ کرو، کیونکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے تمہیں۔ مثلا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے، آپ کو پتہ فلاں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں اور فلاں کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا فون کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ تو کہاں سے کتنا فساد پھیلا۔ اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیں تو تم ضرور مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ یہ مزین کرنا کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت کرنا، یعنی جب دین کا خیال آئے، جب ایمان کا خیال آئے، جب اللہ کے بارے میں سوچے تو خوبصورت باتیں سوچے، خوشی سے سوچے، محبت سے سوچے، کیونکہ عام طور پر ہم جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں کوئی مشکل عمل لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ کیا، لیکن جب تقویٰ ہوتا ہے تو پھر وہ سب چیزیں خوبصورت لگتی، بہت اچھا لگتا ہے وہ سب کچھ۔
یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو دین کی باتیں پسند آئیں، یہ ایمان دلوں میں مزین ہو چکا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایمان میں دل، زبان اور کان تینوں سے تصدیق کرنا شامل ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے، کفر دل سے تصدیق نہ کرنا، فسوق زبان سے اقرار نہ کرنا، اور عصیان عمل نہ کرنا، ایمان کے اپوزٹ چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو آپس میں صلح کرانا ہے، یہ بڑا ہی پسندیدہ کام ہے، اور اس میں انصاف کے ساتھ انسان بات کرے، کیونکہ 7 آدمی جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے سب سے پہلے جس کا نام لیا گیا وہ عادل حکمران ہے۔ یعنی اگر آپ صلح کرا رہے ہیں تو عدل کے ساتھ کرائیے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں مسلمانوں کا آپس کا رشتہ بتایا گیا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے زبان، رنگ، کلچر، ہر چیز میں مختلف ہوں۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم اپنوں کو عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب دو، ایمان کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں کچھ اور معاشرتی آداب ہمیں دیے گئے ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ اخوت کب قائم رہتی ہے؟ جب ہم ان آداب پر، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جسے منع کیا گیا وہ مذاق اڑانا ہے۔ کتنا کبھی عمل ہے یہ، کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کی یعنی آپ کے اور اس کے درمیان دلوں کی دوری آ جاتی ہے، شدید بغض پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنی تذلیل جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مذاق اڑانے کے پیچھے بھی اصل وجہ تکبر ہی ہوتی ہے۔ مجلس میں کسی کا مذاق اڑانا بھی منع ہے، اور اکیلے میں بھی مذاق اڑانا منع ہے، اپنوں کا بھی منع ہے اور دوسروں کا بھی منع ہے۔ اور وجہ کیا بتائے گی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جسے تم حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو، کیونکہ اچھا برا ہونے کا معیار شکل صورت نہیں ہے، یہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے تقوی پر، اور تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ کسی اور کو نہیں پتا میرے دل میں کتنا تقوی، اور مجھے نہیں پتا آپ کے میں سے ہر ایک کے دل میں کتنا تقوی ہے، لیکن اللہ کو سب کا پتا ہے۔ اور پھر الگ سے عورتوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ عام طور پر مذاق اڑانے کی جو خاصیت ہے یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنے بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہر طرح کا مذاق اڑانا حرام ہے، کسی کی نقل اتارنا پسندیدہ عمل نہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایک ایکسپیرینس کیا ہو کہ ہمارے ہاں بیک ہوم کالجز میں جو اینول پارٹی ہوتی ہے، جب ایک کلاس دوسرے کو رخصت کر رہی ہوتی ہے، سارا سال ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے، اور اس دن ٹیچرز کا مذاق اڑانے کی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مذاق ان کے بارے میں باتیں کہی جا رہی ہوتی، کبھی لہجے کا مذاق، کبھی چال کا مذاق، کبھی کسی اور بات کا مذاق۔ میں سوچتی ہوں کہ سارے سال کی محنت کا یہ صلہ دیا آپ نے جاتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، خواہ مجھے یہ کچھ مل جائے، یعنی بہت بڑی دولت بھی مل جائے، میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ اب کامیڈی کے نام سے کیا کیا نہیں دیکھتے آپ۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، جیسے کہا نا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اسی طرح اپنے آپ کو عیب نہ دو۔
یعنی دوسرے پر عیب لگانے والا حقیقت میں اپنے آپ پہ عیب لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں اور جو بات نکلتی ہے وہ آپ کو گندا کر رہی ہوتی ہے. آپ اپنے عیب ظاہر کر رہے ہیں، آپ اپنی حقیقت اور اصلیت ظاہر کر رہے ہیں. اسلام نے صرف نصیحت کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی نہیں، یعنی غلطی کو پروموٹ کرنے کی نہیں. تو لوگوں کے عیب ظاہر کرنے کی بجائے ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلم پر پردہ ڈالے اللہ اس پر پردہ ڈالے گا. پھر اسی طرح ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں بلانا چاہیے، مثلا لنگڑا، لولا، اندھا، کالا، ٹھگنا، کبڑا، اس طرح کے لفظ نہیں کسی کے لیے بولنے چاہیے. اسی طرح کسی کی عیب سے اس کو نہیں پکارنا چاہیے کہ او فلاں چور اور فلاں، یعنی اور برے لفظ. جو القاب تحقیر اور تذلیل کے لیے نہ ہو ان کی رخصت ہے، جیسے حمیدت طویل، طویل، لمبا حمید، تو اس میں کسی کی تذلیل مراد نہیں، صرف ڈسٹنگوش کرنا ہے. تو ان کاموں کا ارتکاب کرنے والا مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کا نافرمان ہے. اور ایمان لانے کے بعد فاسق کہلوانا یہ بہت ہی بری بات ہے، اور توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہے. اور نہ تم تجسس کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ. پھر تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمیں مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو اس کے کچھ کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً گمان نہ قائم کر لو، بلکہ اچھی بات سوچو، کیونکہ زیادہ تر گمان بے بنیاد اور گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور گمان سب سے جھوٹی بات ہے. اسی طرح گمان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تجسس شروع کر دیتا ہے، اس لیے ولا تجسسوا کہہ کے اس کو بھی بند باندھا گیا. تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کسی کی کوشش نہ کرو، کیونکہ برے گمان کے نتیجے میں جاسوسی ہوتی ہے نا. اور پھر عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کے عیبوں کا پیچھا کرے، جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اور اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے غیبت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے کہ چھوڑیں اس بات کو، کچھ اور بات کرتے ہیں، دوسروں کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جس کا تقوی ہوگا اس کی عبادات بھی اچھی ہوں گی، جس کے اندر تقوی ہوگا اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کی دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز بھی اچھی ہوں گی، کیونکہ وہ ہر موقع پر اللہ سے ڈر رہا ہے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. تو گویا اللہ کے نزدیک عزت کی بنیاد تقوی ہے. اگر اللہ کی نگاہ میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا ہم ایمان لائے. کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں. یعنی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اپنے دعوے میں بھی سچے ہیں. تو صدقہ ہمارے ایمان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے. صدقہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو قل اتعلمون، تعلمون کا کیا مطلب؟ تعلیم دینا. تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ کسی کو بات بتانے کا سب سے پختہ طریقہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو انفارمیشن پاس کرنا، وہ تو ایسے راہ چلتے بھی دے دیتا ہے انسان، اور ایک ہے تعلیم دینا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم،
یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اگر تم سچے ہو۔ یعنی کسی کا مسلمان ہونا دوسروں پر احسان نہیں، اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہے۔ سورۃ قاف۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی، یعنی بوجھل نہیں لگتی تھی۔ جمعے کے خطبے میں بھی سورۃ قاف کی قرات کرتے، عید کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس کی شان بیان کی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں بھی اس کی ایسی ہی شان ہے؟ محسوس کرتے ہیں اور اسے ہر کتاب اور ہر علم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافر کہنے لگے یہ ایک عجیب چیز ہے۔ عجیب چیز کس کو قرار دیتے تھے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت دور کی بات ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس خوب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے ذرات مٹی میں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود ایک کتاب میں محفوظ بھی ہے، کتاب حفیظ، پورا ریکارڈ ہے اس کا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا تو وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی کفار نے حق سنتے ہی بغیر غور و فکر کے جھٹلا دیا، اور کفار جھٹلانے کی وجہ سے سخت الجھن میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں کرتے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور ہم نے اسے مزین کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمان بنانا، ستاروں کے ساتھ سجانا اور کچھ مشکل نہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ جو رب آسمان بنا سکتا ہے، اس پہ ستارے سجا سکتا ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور سما سے مراد پورا عالم بالا ہے، تو اس کیفیت پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ آسمان میں کوئی سوراخ نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما نباتات اگائیں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے طور پر۔ اور ہم نے آسمان سے بہت برکت والا پانی اتارا، بارش کا پانی، پھر ہم نے اس سے باغات اور کٹنے والی کھیتی کے غلے اگائے، اور کھجور کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کے لیے بطور رزق، اور ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ ہر طرف ڈیڈ پڑی تھی چیزیں، لیکن بارش برسی تو سب ہرا بھرا ہو گیا۔ اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا، جیسے مردہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں نا، ایسے ہی مرنے کے بعد زمین سے تم بھی نکل آؤ گے صحیح سلامت انسان بن کے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور ایکا والوں اور تبا کی قوم نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری دھمکی پوری ہو گئی۔
افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ یعنی جس رب نے پہلی دفعہ ہر چیز بنائی اور وہ تھکا نہیں، وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ تمہیں پیدا کرے گا اور تم سے حساب لے گا، اور پھر تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کا عمل جاری ہے، رک نہیں گیا، ختم نہیں ہو گیا۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم اسے جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ رمضان میں شیطان جکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ دل میں برے خیال کیوں آتے ہیں؟ یہ اپنے ہی نفس سے اٹھتے ہیں، یہ اپنے اندر سے اٹھتے ہیں۔ وسوسے صرف شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، وسوسے اپنے اندر سے بھی آتے ہیں۔ اور وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز جو محسوس نہیں ہوتی، اور وسوسے سے وہ بات بھی مراد ہوتی ہے جو ہلکی آواز میں کہی جاتی ہے، کسی کے کان میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، اور وہ ہم سے ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور لہٰذا اس سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں۔ آپ سوچئے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ اتنے قریب ہے تو آپ کوئی گناہ کریں گے؟ یہ بھول جاتے ہیں نا ہم کہ اللہ قریب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، لہٰذا ہم پھر جو جی چاہتا کرتے ہیں، جو جی چاہتا بولتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی محترم شخص اندر داخل ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک دم سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ جس دل میں یہ احساس آ جائے کہ اللہ میرے قریب ہے، وہ پھر سنبھال لے گا اپنی زبان، یعنی مجھے تو یہ بولنا نہیں، مجھے یہ نہیں کہنا، مجھے یہ نہیں کرنا، ہر وقت اپنے آپ کو سنوارے گا۔ تو اس آیت میں کچھ لوگوں کے لیے ہیبت ہے اور کچھ کے لیے سکون ہے۔ جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے سکون ہے، شکر ہے اللہ قریب اور وہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، کسی اور کو نہیں پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے دو لینے والے فرشتے لے لیتے ہیں، یعنی اس کے ہر قول و فعل کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین۔ قائد کا مطلب ہے کہ لازم رہتے ہیں ہر وقت، انسان کے جہاں مرضی جائے، اٹھے بیٹھے سوئے کھائے پیے، گھر سے باہر نکلے اندر آئے، وہ تو جان کے لاگو ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ میں سے شاید کچھ لوگ یہ پروگرام یوز بھی کرتے ہیں، گوگل اسپیچ ریکارڈنگ کی ہے نا فیسلٹی، وہ اردو بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ بول رہی تھی اور میں نے وہ آن کر دی اور آپ کا سارا لیکچر لکھا جا رہا، آپ بول رہی تھی اور وہ لکھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ لکھ رہا ہے اور ایک میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ یہی ہے، لیکن ہمیں بھول جاتا ہے کہ کون لکھ رہا ہے اور ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر یہ احساس رہے تو بہت ذمہ داری کے ساتھ بولیں، کیونکہ بولا ہوا کوئی لفظ ضائع نہیں جاتا، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اچھے یا برے طرف تولا جائے گا۔ ایک تو نارمل گفتگو ہوتی ہے ہماری، اور ایک ہوتا ہے بیمار ہو جائے تو ہائے وائے، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ تو ایسے مواقع پر اللہ ہمیں یاد رکھوائے کہ ہم اچھی بات ہی زبان سے نکالیں۔ یہاں ان فرشتوں کو رقیب العتید سے تعبیر کیا گیا، اور دوسری جگہ کرامن کاتبین، اور فرشتوں کے ذریعے کتاب اعمال تیار ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن انسان کے حق میں یہ خلاف وہ کتاب حجت بنے گی۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ انسان اپنی بیماری کی انتہا کو بھی پہنچا ہوا ہو نا تو پھر بھی اس کو امید ہوتی شاید میں بچ جاؤں۔ موت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اسی لیے اس کی تیاری بھی اس طرح نہیں ہوتی۔ اور موت کی بے ہوشی سے مراد موت کی سختی، جس میں نگاہیں ٹک گئیں، اور اسی لیے میت کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کو فوراً بند کرنا چاہیے ورنہ وہ کھلی ہی رہ جاتی ہیں۔ تو جان نکلنے کے ساتھ ہی انسان کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کرتا رہا، اپنی زندگی کا سب اعمال نامہ پتہ چل جائے گا۔ یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے کہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن ہمیشہ رہنے کی خواہش کبھی پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔
ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ یعنی سور پھونکے جانے کے بعد ہر آدمی قبر سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بہت ناشکرے کو جو بہت عناد رکھنے والا تھا، جو خیر سے بہت زیادہ روکنے والا، حد سے نکلنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا تھا، بس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، لیکن یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قرین سے مراد وہ شیطان بھی ہے جو انسان کے ساتھ رہ کے اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور انسانوں میں سے برے ساتھی جو اس کو برائی پہ ابھارتے ہیں۔ وہ فرمائے گا، تم میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں نے پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج دی تھی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور نہ ہی میں بندوں پر کچھ ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ مزید بھی ہے؟ یعنی اتنے زیادہ لوگ اس میں پھینکے جائیں گے، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، اواب ہو، حفیظ ہو، جو رحمان سے غائبانہ خوف رکھتا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ یعنی خشیت کے ساتھ رحمان کا لفظ، کیونکہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے کے لیے عرش کا سایہ بھی ہے۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، آج سے زندگی شروع ہو گئی۔ ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھیں، تو انہوں نے ملکوں کو چھان مارا کہ کوئی جائے پناہ ہے۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو، یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو۔ بعض اوقات ہم سن رہے ہوتے ہیں مگر دل میں نہیں جا رہا ہوتا، جیسے ادھر ادھر دیکھ کے پانی الٹے نا گلاس میں تو کدھر جاتا ہے، تو جب توجہ نہیں ہوتی سننے کی طرف تو دل میں نہیں جاتی بات۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، یا تو انسان خود غور و خوض کرے یا کسی عقل مند کی بات سن لے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کے دل اس طرف نہیں ہوتے۔ اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، بس آپ اس پر صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ صبح اور شام 100 دانوں والی تسبیح تو ضروری تسبیح کی ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ کی، اور اس کے علاوہ اذکار بھی اور نماز بھی، عصر اور فجر اور رات کے اوقات میں، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے یہ تسبیح پڑھنے میں، لیکن ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا، دنیا کی باتوں کی، ادھر کی ادھر کی، لا یعنی غیر ضروری چیزوں میں ہماری دلچسپی ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، ان باتوں میں ہمارا دل خوب لگتا ہے، لیکن نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرنے میں دل نہیں لگتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور غور سے سنیے، جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، یعنی ہر شخص کو وہ آواز قریب محسوس ہوگی، جس دن وہ اس چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا،
بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ بس آپ اس قرآن کے ساتھ اس کو نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتا ہو، یعنی آپ زبردستی کسی کو نہ سنائیں، جو سننا چاہے اس کو سنائیں اور اس کو نصیحت کریں اس کتاب کے ساتھ، کیونکہ سب سے بڑی نصیحت کی کتاب یہی ہے جو سچی ہے۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر پانی کے بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حق میں 4 قسمیں کھائی ہیں۔ پھر بارش کے کام کو تقسیم کرنے والی ہے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور بے شک جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، بے شک تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے وہی منہ موڑتا ہے جو قرآن سے پھیرا جا چکا ہو۔ اندازے لگانے والے مارے گئے، وہ لوگ جو بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہوگا، جس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو کچھ انہیں دے گا اس کو لینے والے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے۔ جیسے آج کل پتہ نہیں بعد میں ہم پھر کیوں زیادہ سونے لگ جاتے ہیں۔ اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ میک شور کرتے ہوں کہ کچھ دفعہ ضرور صبح استغفار کریں سحری کھانے سے پہلے۔ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم کا حق تھا، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ بات ایسا یقینی حق ہے جیسے تم بولتے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام ہو، اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، بس ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے قریب کیا، کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں، اور اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی بیوی ایک چیخ کے ساتھ آگے بڑھی، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی بڑھیا بانجھ، بچہ جنے گی؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا، بہت علم والا ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کس کو کب اولاد دینی ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے نا، وہ کبھی بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کن فیکون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔